जब हम ombudsman की बात करते हैं तो उसका मतलब है इंसाफ, लोगों के साथ खड़ा होना, स्पीडी किस्म का जस्टिस की बात करते हैं। डू वी रियली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल मेरिट पे काम करते हैं। ये बड़ा ही एक यूजफुल इंस्टीट्यूशन है, इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में। हमारी आउटरीच इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें हमारी जो इफादियत है वो बढ़ती जा रही है और हम ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है, ख़ासतौर पे बिज़नेस कम्युनिटी को जो हमने ऑन बोर्ड लिया है। टू टेल यू द ट्रूथ, जब तक मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं हुई थी मुझे खुद नहीं पता था कि ये कितना इफेक्टिव इदारा है। अवेयरनेस के लिए, आउटरीच के लिए क्या प्लान्स है हमारे? टीवी है, फिर मीडिया कैंपेन, उसके अलावा सेमिनार्स हम कर रहे हैं और वर्कशॉप्स कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। किस तरीके से हम लोगों को बेहतर तरीके से रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? टैक्स ओम्बड्समैन की आप बात करें, ऑनलाइन एक कंप्लेंट भेजता है, उसको कोई खर्चा नहीं है, उसको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो पीरियड है वो 60 दिन का। अब आप इमेजिन करें कि हमारी अदालतों में कितने साल केसेस चलते रहते हैं और ये सिविल नौइयत के जो केसेस होते हैं उसमें तो जनरेशन्स लग जाती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के हवाले से आपको एजुकेट करें और ये बताएं कि हमारा प्रोसेस क्या है, हमारी फैसिलिटीज़ किस तरह से हैं और किस तरीके से आप हमारे से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो हायरार्की है, जो सिस्टम है, उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है। मेरे साथ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन की सेक्रेटरी फराह हामिद खान आज मौजूद हैं। शी इज़ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट और उनके एक्सपीरियंस से हम मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे यहाँ पे इशू जो सबसे बड़ा है वो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से है कि एट टाइम ऑटोनॉमी नहीं मिलती, हम फ्रीडम से काम नहीं करते, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं। जब हम ओम्बड्समैन की बात करते हैं तो उसका मतलब है इंसाफ, लोगों के साथ खड़ा होना, फिर हम फेयर और स्पीडी किस्म का जस्टिस की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, यू बीइंग ए सेक्रेटरी एंड होल्डिंग अ पोजीशन जहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ से निकलती है, डू वी रियली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस बेटर, या हम बिल्कुल एक ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, ये जो ओम्बड्समैन के इंस्टीट्यूशंस हैं ये चूँकि एक लॉ के तहत बने, दे आर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल मेरिट पे काम करते हैं और ये बड़ा ही एक यूज़फुल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में कि ये कितना इफ़ेक्टिव एक इदारा है। सिर्फ मैं टैक्स ओम्बड्समैन की बात नहीं कर रही, हमारे 5 ओम्बड्समैन हैं, तो पाँचों अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, आप जब ये कहती हैं कि बहुत इफेक्टिव इदारा है और 5 की आपने बात की, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन? इफेक्टिव से क्या मुराद है कि किस तरीके से हम लोगों को बेहतर तरीके से रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा ओम्बड्समैन की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और वो जो है वो लेजिस्लेशन से प्रोटेक्टेड हैं। यानी एक अग्रीव्ड पर्सन जो है वो ऑनलाइन, अगर टैक्स ओम्बड्समैन की आप बात करें, ऑनलाइन एक कंप्लेंट भेजता है, उसको कोई ख़र्चा नहीं है, उसको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, उसको फिर जवाब दिया जाता है और वो कंप्लेंट मार्क कर दी जाती है एक एडवाइज़र को, और फिर वो चाहे तो ख़ुद पर्सनली आ जाए या जब वो हियरिंग कंडक्ट होती है चाहे तो अपना कोई वकील ले आए, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ओम्बड्समैन साहब बैठकर दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुनते हैं और एक फ़ैसला दे देते हैं। और वैसे तो जो पीरियड है वो 60 दिन का। ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि हमारी अदालतों में कितने साल केसेस चलते रहते हैं और ये सिविल नौइयत के जो केसेस होते हैं उसमें तो जनरेशन्स लग जाती हैं। यहाँ 60 दिन का मैक्सिमम पीरियड है, लेकिन हम अक्सर 45 डेज़ से ज़्यादा नहीं लगाते कंप्लेंट को करने में। फिर उसमें जो सबसे बड़ा हमारा जो बाकी हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, उसमें इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा इशू होता है।
یہاں پہ امپلیمنٹیشن کے اتنے اچھے پاورز، اتنے مضبوط پاورز دیے گئے ہیں اومبڈسمین کو کہ وہ جو ایف بی آر ہمارا، چونکہ ایف بی آر سے تعلق ہے ہماری کمپلینٹس کا، ایف بی آر کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے، اور یا پھر وہ اپیل میں جاتا ہے، اور اپیل بھی جاتی ہے صدر مملکت کو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بڑی جلدی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ فائنل ہو جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن لازمی ہے، اور جو افسر اس کو رجسٹ کرتا ہے یا امپلیمنٹ نہیں کرتا اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اومبڈسمین صاحب اس کو فائن اور قید بھی سزا بھی دی جا سکتی ہے. جی بالکل. تو یہ بہت بڑا ایک ان کے پاس ایک پاورز ہیں، ان کے سپریم کورٹ کے جج کی پاورز ہیں ان کے پاس. تو یہ بڑا افیکٹو ایک میکنزم ہے. وہ کہتے ہیں نا فوری اور سستا، تو کیا مفت انصاف. ٹھیک، بالکل سستا بھی نہیں، مفت انصاف. بالکل ٹھیک ہے. اب زیرو کاسٹ فار دیٹ میٹر. ہم امپلیمنٹیشن جو ہے یہ بہت بڑا ایک ویکیوم ہمارے پورے سسٹم میں ہے کہ آرڈرز ہو جاتے ہیں، کورٹس کے سال ہا سال لگتی ہیں، اور پھر امپلیمنٹیشن مسنگ ہے. ہمارے یہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی پرومپٹ امپلیمنٹیشن ہے اور لوگ اس پہ اگنور نہیں کرتے. از اٹ اے فیئر آف بینگ پنشڈ، جس طرح آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا ایک جج کے اختیارات ہیں، یا ہماری جو ایف بی آر کے اندر جو آفیسرز ہیں دے ریئلائز کہ نہیں انجسٹس ہوئے ہے، ہمیں ریمیڈی اور ریلیف دینا ہے. ڈو یو تھنک اٹس اے کانشیس ایفرٹ آن دیئر پارٹ، یا ہمارا وہ اسٹک والا رول جو ہے وہ زیادہ ڈال؟ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن اینڈ آئی تھنک دیر از نو جنرل آنسر فار دیٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کچھ کیسز میں obviously there's the fear and the deterrence, اور کچھ کیسز میں وہ probably یہ سمجھتے بھی ہوں گے کہ یہ فیئر ہے. اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نئے اومبڈسمین آئے ہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایف بی آر کے ساتھ، کمیونیکیشن لنک. ویری شیور. جی بالکل. ہم ان کے ساتھ کنسلٹیشنز کرتے ہیں، اور پھر ان کو آئیڈیاز بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکس سسٹم کو کیسے بہتر اسٹریم لائن کریں تاکہ کمپلینٹس جو ہیں وہ خود بخود مطلب کم کمپلینٹس ہوں جن ایریاز میں زیادہ کمپلینٹس ہونے کی. ٹھیک ہے. میں ایک مرتبہ ایک امریکن سینیٹر سے اس کی ویڈنگ اینیورسری پہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے مذاق کیا کہ اتنے سال آپ اکٹھے، تو اس نے کہا کہ اس کی دو چیزیں، ایک تو جو کچھ میرا ہے وہ میری بیوی کا ہے، اور جو کچھ اس کا ہے وہ بھی اسی کا ہے. دس ہی سیڈ آن اے لائٹر سائڈ، بٹ آن سیریس نوٹ ہی سیڈ اٹس اے کمیونیکیشن. ویدر اٹس اے ریلیشن شپ، اور آپ کسی بزنس میں ہیں یا کسی آرگنائزیشن میں ہیں، جب آپ کا کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو اس میں پرابلمس آتے ہیں. ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہمارا ایف بی آر کے ساتھ کمیونیکیشن بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ریزالو ملتا جا رہا ہے. اسی طرح بزنس کمیونٹی سے بھی ہم نے اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کی ہے. ڈو یو تھنک کہ ہماری آؤٹ ریچ ان دونوں آرگنائزیشن میں، اس میں ہماری جو افادیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ اس سے فرق پڑا ہے، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو جو ہم نے آن بورڈ لیا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ایک تو اویئرنیس کی کمی ہے. جو چھوٹے بزنس پرسنز ہیں یا ٹریڈرز ہیں یا شاپس کیپرز ہیں اس طرح کے، ان کو پرابلی اویئرنیس ہی نہیں ہے. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، جب تک میری یہاں پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا افیکٹو ادارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، بلکہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پی ایم آفس سے بھی یہی ڈائریکشنز ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اویئرنیس اسپریڈ کریں. تو ابھی اس کے ہم پلان کر رہے ہیں وائڈ ایک اویئرنیس کیمپین. یہ ایف ٹی اور ٹی وی ایز پارٹ آف دیٹ ایکچولی بالکل آپ کا زبردست انیشیٹو ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اویئرنیس کے لیے دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ. انلیس انٹل ہم لوگوں کو دو چیزیں نہیں بتائیں گے، ایک تو جو ہم نے آپ نے بتایا کہ زبردست فیصلے ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، ہم ڈیلی بیسس پہ یا روٹین میں لوگوں کو بتائیں کہ لک دس از سم تھنگ وی ڈیڈ، آپ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ کن ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں. اویئرنیس کے لیے، آؤٹ ریچ کے لیے کیا پلانس ہیں ہمارے؟ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹی وی ہے، پھر میڈیا کیمپین، اس کے علاوہ سیمینارز ہم کر رہے ہیں اور ورک شاپس کر رہے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری، بلکہ ہائیسٹ لیول سے ہمیں بڑی پذیرائی مل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی گورنر ہاؤس پنجاب میں گورنر صاحب نے ایک ہوسٹ کیا، وہاں پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، بزنس کمیونٹی کو بلایا. پھر پریزیڈنسی میں ہمارا ایک اسکیڈولڈ ہے اینڈ آف دس منتھ. تو اس طرح ہمارا ایک پلان ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری یہ اویئرنیس سیمینارز کرنے کا.
دوسرا ہم نے ریجنل آفیسز بھی انکریز کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی 4 نئے ریجنل آفیسز. ناؤ وی ہیو 11. جی ناؤ وی ہیو 11. تو وہ ریجنل آفیسز بھی اپنی اپنی جگہوں پہ کر رہے ہیں اویئرنیس. اور جو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو اپنی انگیجمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بائی ورڈ آف ماؤتھ بھی بڑی تیزی سے یہ چیز پھیلے گی کہ جب کسی کو ریلیف ملے گی تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ایف ٹی او صاحب کے ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے جو چیمبرز ہیں ان میں بھی اپنا ایک ڈیسک قائم کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پہ ہے, ایئرپورٹ پہ ہے, چیمبرز میں ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ وہیں پہ وہ لٹریچر ہوگا ہمارا, وہاں طریقہ کار ہوگا کہ کمپلینٹ کیسے کرتے ہیں, اور تو اس سے آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اویئرنیس میں بہت اضافہ ہوگا. لیڈرشپ کی اونرشپ جو ہے وہ بڑی زبردست ہونی چاہیے اور میٹر کرتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اور ہمارے اویئرنیس سیمینارز میں وہ بذات خود ہوتے ہیں. ڈز دس ریئلی ریفلیکٹ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ہم نے جو پروٹیکشن نہیں دے سکے, دس گورنمنٹ ریئلی انٹینٹ ٹو ڈو دیٹ, اور امبرٹسمین اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر ہے. دس کمنگ فرام اے لیڈرشپ مینس اے لاٹ. جی آف کورس اٹ مینز اے لاٹ فار اس. لیکن آپ دیکھیں کہ اوور آل میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں اس انسٹیٹیوشن کی افادیت کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک انفارچونیٹلی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اٹس ایٹ دا باٹم انٹرنیشنلی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو اعتماد ہی نہیں ہے ہماری ٹیکس مشینری پہ. تو ہم اگر پراپر طریقے سے کام کریں, اس میں یہ ہے کہ ایف ٹی او صاحب کے پاس سو اور موٹو لینے کی بھی پاورز ہیں, اور ایف بی آر کو ریکمینڈ کرنے کی بھی پاورز ہیں کہ آپ کیسے اپنی جو کلیکشن میکنزم کو بہتر بنائیں. تو اگر ہم if we can contribute کہ جو کانفیڈنس ہے ٹیکس پیئر کا وہ ایف بی آر میں بڑھ جائے تو آئی ایم شیور کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا, اور وہ ہمارا الٹیمیٹ میرے ذاتی خیال میں وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. بالکل. تو اسی لیے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں میڈم سے بات کی, اور مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ میسج ملے کہ ہمارے امبرٹسمین کے جو سیکریٹریٹ میں جو لیڈرز ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں, ان کی ویژن کیا ہے, اور اس ویژن کو وہ آگے کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں. بائی دی اینڈ آف دا ڈے مقصد, ٹارگیٹ, گول یہی ہے کہ ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے تاکہ آپ پاکستان کے لیے اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکیں, اور شاید ٹوگیدر ہم اور ایف بی آر اور آپ سب مل کے جو ایک اچھی نیشن کا خواب ہے اس کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.